اسٹارٹ حضرت یہ نبض دیکھنے کا طریقہ جو قانون مفردازہ میں اوریجنل جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ میں نے دیکھا کہ آج کل قانون مفردازہ میں جو ہے نا وہ ایک یقینی تشخیص اور ایک یقینی جو طریقہ علاج جو حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا نا، اس میں لوگوں کو لوگ وسوسے ڈال رہے ہیں، کیونکہ نئے طریقے نکال رہے ہیں، نئے چیزیں نکال رہے ہیں۔ جب ان کی چیزیں فٹ نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ کوئی چیز کا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ابھی جو میں طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے استاد حکیم مفتی ناصر امین صاحب سے سیکھا ہے، اس نے براہ راست حکیم عبدالواحد صاحب سے سیکھا ہے، اور اس نے براہ راست حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ طریقہ میرے کو اس نے بتایا، یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ براہ راست یہ تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ براہ راست ہم نے حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں اس سے، اور وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقینی چیز ہے۔ 70-75 سال سے یہ ہمارا استاذوں کے تجربے میں اور کبھی بھی خطا نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبض دیکھنے کا اصول، سب سے پہلے ہم نے نبض کس حالت میں نہیں دیکھنا ہے؟ نبض آپ نے اس حالت میں نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے اگر انجیکشن لگا ہے، اینٹی بائیوٹک گولی کا ہے یا پیناڈال کا ہے یا ڈسپیرین کا ہے، اور ڈرپ لگا ہے اس نے بخار کی حالت میں، دھوپ میں چل کے آیا ہے، غصے کی حالت میں، شہوت میں، نشے میں ہے، کڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، یا ہم بستری کرنے کے فوراً بعد تو اس حالت بلڈ پریشر کی اس نے گولیاں استعمال کی ہے، اس حالت میں آپ نے نبض نہیں دیکھنا ہے۔ جب بند آپ کے پاس آئے نا تو اس کو تسلی سے آپ نے بٹھانا ہے، تسلی سے، جب بالکل وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سب سے بہترین جو نبض دیکھنے کا ٹائم ہے نا، بند جب سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کے آدھا گھنٹے بعد، سو کے اٹھنے کے آدھا گھنٹے کے بعد، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ مریض کو ایسے اپنے سامنے بٹھاؤ گے تو اس کا ہاتھ آپ نے اس حساب سے رکھنا ہے، اس حساب سے، نہ زیادہ آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور نہ زیادہ آپ نے ایسے رکھنا ہے، اس حساب سے اس نے آپ کا ہاتھ رکھنا ہے۔ اور اس میں بہت سے طریقے، بہت سے حکم ایسے چیک کرتے ہیں، بہت سے حکم ایسے 2 انگلی سے چیک کرتے، 3 انگلی سے، بعض قدیم کتابوں میں لکھے کہ وہ 1 انگلی سے بھی چیک کرتے تھے، لیکن جو حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا جو طریقہ ہے نا وہ 4 انگلیوں سے چیک کرنے کا، 4 انگلیوں سے چیک کرنا ہے۔ طریقہ کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ ادھر یہ جو کلائی جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہ جگہ، یہ ادھر ایک ہڈی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بالکل ہم نے 1 انگلی پہ رکھنا ہے، 1 انگلی پہ ہاتھ، اور سب سے پہلے ہم نے ایسے یہ اس کا ہاتھ ایسے پکڑ کے ادھر ہاتھ ٹچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ادھر ہاتھ ٹچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ادھر دیکھو گے نا کہ عضلاتی مزاج والوں کا جو ہوتا ہے نا وہ ادھر خشکی ہوتی ہے، اور بال کھڑے مفردازہ کا نبض ہو گیا نا جو عمومی جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور تجربے سے ثابت ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پھر حکیم اور طبیب کے اوپر ہے اس کا خاصیت کے۔ بعض اوقات ہم نے ایسے مریض پہ دیکھے کہ مریض عضلاتی اعصابی کا ہوتا ہے، 2 نمبر مریض ہوتا ہے، لیکن اس میں یورک ایسڈ سودا اس حد تک خشکی اور سردی اس حد تک بڑھ جاتا ہے نا کہ وہ سارے جسم کو سکیڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے نبض میں بھی سکیڑ آ جاتا ہے، نبض میں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نبض بالکل پتلا ہوتا ہے اور 1 سے 1 پورے سے 1.5 پورے تک وہ کرتا ہے، لیکن یہ پھر اس میں آپ پہچان اس میں کیسے کرو گے کہ آئے یہ 1 نمبر نبض یا 2 نمبر؟ 1 نمبر نبض کا رفتار آہستہ ہوتا ہے، وہ آہستہ رفتار کرتا ہے، 1 سے 1.5 رفتار اس کا آہستہ ہوتا ہے، لیکن 2 نمبر کا جو نبض ہوتا ہے نا جس میں سکیڑ زیادہ ہوتا ہے وہ بہت تیز وہ کرتا ہے، یعنی اس کا رفتار تیز ہوتا ہے۔ باقاعدہ تو ہم نے اس کے ساتھ اس کے آنکھوں کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے، اس کے زبان کو دیکھ کے، اس کا لمس کو دیکھ کے، قرورت دیکھ کے ہم نے اندازہ لگانا ہے۔ یہ ہو گیا 1 اور 2 میں بعض اوقات جو غلطی ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس میں ایک چیز اور ہم نے دیکھا کہ بعض بڑے حکمان نے جو نا 4 کی بیماری 5 میں ڈال دی، 5 کے اس میں ڈال دیے۔ اس میں کیا وجوہات ہوتی؟ بعض اوقات جب 4 نمبر تحریک انتہائی شدت اختیار کرتا ہے نا تو باقی جسم میں تحلیل ہونے کے ساتھ ساتھ نبض میں بھی تحلیل ہو جاتا ہے، پھر وہ نبض بھی 4 انگلیوں تک نہیں آتا ہے، وہ کبھی 2 انگلیوں پہ آتا ہے، کبھی 2.5 انگلی پہ آتا ہے، کبھی 3 تک چلا جاتا ہے، 4۔ وہ اس میں یہ علامت ہے کہ یہ تحلیل ہے، بالکل تحلیل ہو رہا ہے اس میں۔ جو بعض بڑے حکما کو میں نے دیکھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہائی بلڈ پریشر 5 کا ہے، تو وہ ہوتا تو 4 کا ہے، لیکن جب وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو نبض دیکھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو 5 نمبر کا بیماری۔ سیدھے سیٹ کا جو پالج ہے وہ اصل میں 4 نمبر کا ہے، لیکن جب وہ پالج اس کو لگتا ہے تو تحریک انتہائی درجے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ تو 4 کا ہی ہوتا ہے بیماری سیدھے سیٹ کا پالج، لیکن جب اب اس کا آپ نبض چیک کرو گے تو وہ 5 کا لگے گا۔ کیوں؟ نبض میں اس ٹائم انتہائی تحلیل واقع ہو چکا ہوتا ہے، انتہائی تحلیل واقع ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نبض دیکھنا اور مزاج بندے کا تشخیص کرنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا لمس دیکھا، نبض دیکھا،
اس کا زبان دیکھنا ہے، زبان کے اوپر کے جو تہ ہے یہ دیکھنا ہے، زبان کی لمبائی دیکھنی ہے، زبان کی چوڑائی دیکھنی ہے، آنکھوں کے اندر جو سرخ ڈور ہے یہ دیکھنا ہے، چہرے کا رنگ دیکھنا ہے، اس نے بالوں کو دیکھنا ہے، ہم نے قرورہ چیک کرنا ہے۔ یہ جب سب چیز آپ چیک کرو گے نا تو اس حساب سے پھر آپ کو تعین کرو گا۔ ہاں دوسری بات یہ کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے، مریض سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی تکلیف آپ کو کب سے ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور کہاں سے آپ نے علاج کرا ہے، ڈاکٹری علاج کرا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اور حکمان نے کیا کہا ہے، اور کتنے عرصے۔ جب مریض سے آپ پوری ہسٹری پوچھو گے نا تو اس میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت سے مریض ہمارے پاس ایسے آئے، اس دن ایک مریض کو ہم نے چیک کیا کہ بھائی تکلیف آپ کو کب سے ہے، کتنے عرصے سے ہے، اور کہاں سے آپ نے علاج کرا ہے، ڈاکٹری علاج کرا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اور حکمان نے کیا کہا ہے، اور کتنے عرصے۔ جب مریض سے آپ پوری ہسٹری پوچھو گے نا تو اس میں بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت سے مریض ہمارے پاس ایسے آئے، اس دن ایک مریض کو ہم نے چیک کیا، خالی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے پہلے کیا تکلیف تھا، تو جب اس نے سب سے پہلے شروع کیا نا، جب وہ آخر تک آپ نے مرض پہ آ رہا تھا تو میرے کو پتہ لگا تھا کہ یہ پراسٹیٹ کا بیمار ہے، اس کو پراسٹیٹ کی بیماری ہے۔ تو میں نے اس کو ڈائریکٹ دوائی دی، تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد آپ نے اس کو ڈائریکٹ دی، نبض تو چیک کر لیتے۔ میں نے بولا جب اس نے میرے کو اتنا بڑا لمبا کہانی سنا ہے تو میرے کو پتہ لگے کہ اس کو پراسٹیٹ کی بیماری ہے، خالی اس کی کہانی سے میرے کو پتہ لگے۔ تو ایسا آپ جب بندے کی پوری ہسٹری پوچھو گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے مریض سے یہ پوچھنا کہ بھائی آپ کا تکلیف بڑھتا کس ٹائم ہے، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، رات کے ٹائم، کب آپ کا تکلیف بڑھتا ہے، چلنے سے بڑھتا ہے، سکون کی حالت میں بڑھتا ہے، لیٹنے کی حالت میں بڑھتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہم نے مریض کو یہ بھی پوچھنا کہ کون سے چیز کھانے سے آپ کا تکلیف زیادہ بڑھتا ہے۔ جیسے اس دن ایک مریض ہے، اس نے کہا کہ جب میں بھنڈی کھاتا ہوں نا تو میرے کو سبزی اور بھنڈی جب میں کھاتا ہوں تو میرے کو سکون ہوتا ہے، میرے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے سمجھا 4 نمبر کا مریض تھا، 4-5 کا مریض تھا، تو اس کو جب 6 نمبر کی چیزیں استعمال کیا تو اس کو سکون۔ جب میں نے نبض چیک کیا تو 4-5 کا مریض لگ رہا تھا، 4-5 کا مریض تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہلکا سا بھی گرم چیز کھاتا ہوں نا تو میرے کو تکلیف بڑھ جاتا ہے، گوشت، تیزابیت، یہ چیزیں جب کھاتا ہوں تو میرے کو تکلیف بڑھنے لگتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی بندے سے پوچھنا ہے کہ بھائی کون سی چیز کھانے سے آپ کو سکون ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ چیز جب میں کھاتا ہوں تو یہ چیز میرے کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو مزاج کا پتہ اور بیماری کا۔ دوسرا آپ نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کون سی چیز کھانے سے آپ کا تکلیف بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگا۔ آپ نے مریض کا پورا ہسٹری لینا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ خالی قرورت دے کے نبض کا تعین نہیں کر سکتے ہو، زبان کو دے کے تعین نہیں کر سکتے ہو، خالی نبض دے کے تعین نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے پورا ہسٹری بندے کا لینا ہے، پھر نبض کا تعین کرنا ہے۔ جتنا آپ مریض سے زیادہ وہ تشخیص کرو گے نا اتنا آپ کو علاج میں آسان۔ آپ نے مرض کا پتہ لگا لیا، سمجھو آپ نے علاج کر دیا۔ مزاج کا پتہ لگا لو کس وجہ سے ہو رہا ہے، بس آپ نے علاج کر لیا۔ کیونکہ آج کل ساری غذائی کیمیکل لگ رہا ہے، کھانا ہمارے کیمیکل کا ہے، دوائی کیمیکل کا ہے، اس میں کبھی کوئی چیز ایک حال پہ رہتا نہیں ہے۔ نبض دیکھو گے تو عضلاتیوں کا قرورہ پیلا ہوگا، صبح کا قرورہ پیلا ہوتا ہے، دن میں سفید ہوتا ہے، صبح قرورہ سرخ ہوتا ہے، دن میں سفید ہوتا ہے، صبح سفید آتا ہے، دوپہر کو الگ۔ تو اس میں آپ نے پورا تشخیص کرنا ہے، پورا طریقہ کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے ہمارا، اور آج تک ہم نے اس طریقے پہ جب تک بھی کام کیا نا کبھی خطا نہیں ہوا ہے۔ خالی آپ نے ایک چیز نہیں دیکھنا ہے نبض کے تعین کے لیے، یہ تو میں نے آپ کو نبض دیکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لمس بھی دیکھنا ہے، نبض بھی دیکھنا ہے، زبان بھی دیکھنا ہے، آنکھ بھی دیکھنا ہے، اور چہرے کے رنگ سے بھی دیکھنا ہے۔ اس کے یہ کہ ہم نے اس کو اوپر ایسا انگلی رکھا، ہاتھ بھی تھوڑا گرم ہے، ہم نے دیکھا تو یہ ایک انگلی مار رہا ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو ہلکا دبایا، ہلکا دبانے سے یہ 4 انگلیوں تک مار رہا ہے، 4 انگلیوں تک مار رہا ہے، لیکن جو 1 سے 4 تک مار رہا ہے درمیانہ میں مار رہا ہے۔ اس کا اور پتلا بھی ہے، رفتار بھی معتدل ہے، اور بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہے، چوڑائی بھی نارمل ہے اس کا۔ تو یہ 4 نمبر نبض ہے۔ اور اگر 1 سے 2.5 تک مار رہا ہے اور 2 تک مار رہا ہے، یعنی 2.5 نبض، بعض اوقات بعض حکما کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو 2 نبض مارتے ہیں نہیں 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 5 نمبر نبض جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے، بعض اوقات اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، ایسے لچک اس میں مارتا ہے، تو بعض حکومات کہتے ہیں کہ نہیں جو بیچ کے خالی 2 انگلی مارنے تو یہ 5 ہے۔ اصل میں 5 جو نبض ہوتا ہے نا یہ 1 سے 2.5 تک کا ہوتا ہے، وہی سے 2 انگلیوں کے نیچے محسوس ہوتا ہے، لیکن 1 سے 2.5 تک ہوتا ہے، یہ 5 نمبر نبض، اور ٹیڑھا ویڑھا ہوتا ہے۔ 4 سے وہ تھوڑا نیچے، تھوڑا ہلکا سا دبانے سے نیچے آتا ہے، اور وہ تھوڑا ایسے اس میں لچک ہلکا سا اس نبض میں 5 نمبر نبض میں لچک ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا 5 نمبر نبض یعنی غدہ اعصابی نبض۔ 6 نمبر نبض جو ہوتا ہے نا آپ کو فل دبانے سے، جب بالکل فل دباؤ اور ہڈیوں کے قریب مل رہا ہے آپ کو، اور 2 انگلیوں تک مار رہا ہے، بالکل نیچے، رفتار بھی سلو ہے اس کا، اور ٹھوکر بھی سلو مار رہا ہے، اور تھوڑا سا ہلکے سے اس میں چوڑائی ہے، تو یہ 6 نمبر نبض ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا نبض بیان کرنے کا۔ 1 سے
1 से जो 3 का नब्ज़ होता है, ये रफ्तार में भी तेज़ होता है, चौड़ाई भी इसमें होती है और प्रेशर भी इसमें होता है। 4 नंबर नब्ज़ में चौड़ाई लंबाई तो 4 तक होता है, चौड़ाई भी कम होती है और प्रेशर भी कम होता है और पतला होता है, पतला नब्ज़। 5 नंबर जो नब्ज़ होता है वो 1 से 2.5 उंगली तक मारते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन होता है। 6 नंबर नब्ज़ सबसे नीचे होता है, उज़लाती नब्ज़ सबसे ऊपर होगा, गुदी थोड़ा दरमियाना, आसाबी सबसे नीचे आएगा। तो ये 6 नब्ज़ हो गए इसका बयान करने का तरीका। और अच्छा, इसमें सबसे एक और चीज़ हो, एक तो अभी हमने ये बयान किया ना कि ये इधर 1 2 3 4 ये हमने बयान किया। एक और इस मकाम इस हिसाब से नब्ज़ देखना, जो उज़लाती नब्ज़ होगा ना वो सबसे ऊपर इधर होगा, बिल्कुल हड्डी के जो पास हो ना इधर ऊपर महसूस होगा, ये उज़लाती नब्ज़ होता है। गुद्दी नब्ज़ फिर थोड़ा इसके साथ होता है, इस हिसाब से इस जगह पे होता है, ये इस हिसाब से ये गुद्दी नब्ज़ होता है। और जो असाबी होता है ना वो थोड़ा इधर गहराई में होता है, ये इस जगह पे आपको एहसास होगा, यानी उज़लाती इधर, गुद्दी इधर, असाबी थोड़ा इधर गहराई में होता है, गहराई में। ये हिसाब से भी आपने नब्ज़ देखने उसके। एक बाल कड़े अगर वीडियो में नज़र आ रहा है, खुश्की होती है, बाल कड़े होते हैं। गुद्दी मिजाज वालों का हाथ गर्म होता है, असाबी मिजाज वालों का हाथ ठंडा होता है, यानी उसमें नरम मुलायम होता है, ठंडा। अब हाथ आपने रखा ना, एक चीज़ का आपको इधर पता लगे कि हाथ अगर बुरबुरा है, खुश्की है हाथ में तो उज़लाती मिजाज है, हाथ में गर्मी है तो गुद्दी मिजाज है, और हाथ में नरम मुलायम है तो असाबी मिजाज है। सही है, आपने इधर हाथ रखा, फिर आपने ये इधर रखना, ये बिल्कुल ये चीज़, ये 4 उंगली आपने बराबर रखना है। ये रख के आपने हल्का सा रखा, थोड़ा दबाया, इसको हल्का से ऐसे दबाया, ये अगर मिसाल आप इतने इधर हाथ रखा, आपको एक किस्म का मिल रहा है, फिर आप थोड़ा छोड़ के फिर दोबारा ऐसे चेक करो, फिर दोबारा ऐसे चेक करो, ताकि 2-3 दफ़े इस हाथ को, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ऐसे हाथ रख देता है या ऐसे डायरेक्ट ऊपर या ऐसे, तो उसमें वो नब्ज़ उसके आगे नीचे थोड़ा बहुत आगे टेढ़े वेढ़े उसके हाथ के नीचे आ जाते, तो फिर वो समझते कुछ और तब। आपने बिल्कुल तरीके से ये आपने ये नब्ज़ रखा, ये हल्का सा आपने दबाया, हल्का दबा के ये आपको इसका नब्ज़ मिल गया, यानी नब्ज़ मिल गया आपको इसमें। अब फिर दबाने, ये 4 उंगलियों को टच कर रहा है, फिर आपने आस्ते आस्ते इसको छोड़ना है, देखने की किधर तक आता है। नब्ज़ में आपने देखना क्या है, सबसे पहले नब्ज़ में सबसे पहले जिसमें आपने चीज़ नोट करनी है कि उसका रफ्तार नोट करना है कि ये किस रफ्तार से चल रहा है। दूसरा, उसकी लंबाई आपने चेक करनी है कि किस लंबाई से चल रहा है। बाकी उसकी चौड़ाई आपने चेक करनी है कि नब्ज़ में चौड़ाई कितना है। बाकी नब्ज़ का पावर आपने चेक करना है कि नब्ज़ कितने पावर से वो, मिसाल मैं इनका हाथ दबाता हूँ तो ये कितने प्रेशर से ऊपर इसको दबा रहा है, नब्ज़ में पावर कितना है। जितना ये इसका हाथ का प्रेशर होता है उतनी हिसाब से आपको उसका दिल का पता लगता है कि इसका दिल किस हिसाब से प्रेशर करता है। जब शदीद 3 नंबर उज़लाती नब्ज़ होते हैं ना, तो उसमें वो नब्ज़ इतना ज़बरदस्त दबाता है कि उसका आप दबाओगे तो ये ऊपर से प्रेशर मारता है, सख्त नब्ज़ मारता है जी, बिल्कुल, और बिल्कुल सीधा मारता है। ये चीज़ आपने नोट करना है कि रफ्तार कितना है नब्ज़ का, लंबाई कितना है नब्ज़ का, चौड़ाई कितना है नब्ज़ का, नब्ज़ का पावर कितना है, किस पावर से मार रहा है हाथ को, उंगलियों को किस हाथ से ठोकर दे रहा है। सही है, सबसे पहले आपने ये चीज़ मालूम करनी है। दूसरा ये चीज़ मालूम करना है कि जैसे लहसुन से हवा की से ये आपने देखने की मिसाल, ये हमने रखे ना, अगर 1 उंगली से 1.5 उंगली तक, 1 से 1.5 उंगली तक आ रहा है तो पहला नंबर नब्ज़ है, बग़ैर दबाए हुए, ये उज़लाती असाबी नब्ज़ है। अगर 1 से 2 तक और 2.5 तक इधर तक आ रहा है, 2.5 तक इधर तक, तो ये 2 नंबर नब्ज़ है। और 1 से 3 नंबर नब्ज़, 3 उंगलियों तक, 3 पोरों तक मार रहा है और ऊपर है, और 3 से भी ऊपर जा रहा है तो ये 3 नंबर नब्ज़ उज़लाती गुद्दी नब्ज़ है। ये 3 तक 4 तक भी जा सकता है, क्योंकि जब 3 नंबर बहुत शदीद होता है तो 4 को भी मारता है, 4 से। तो इसमें आपने पूरा तशख़ीस करना है, पूरा तरीका करना है। ये एक बेहतरीन तरीका है हमारा, और आज तक हमने इस तरीके पे जब तक भी काम किया ना, कभी ख़ता नहीं हुआ है। खाली आपने एक चीज़ नहीं देखना है नब्ज़ के तायन के लिए। ये तो मैंने आपको नब्ज़ देखने का तरीका बता दिया है, लेकिन साथ में आपने लम्स भी देखना है, नब्ज़ भी देखना है, ज़बान भी देखना है, आँख भी देखना है, और चेहरे के रंग से भी देखना है, उसके अलामात से। बाकी मरज़ को भी आपने देखना है कि कौन सा मरज़ है, इसको कारोरा भी चेक करना है, आगे पीछे भी चेक करना है, खाने पीने। जब पूरा हिस्ट्री आप उसका मालूम करोगे ना, आप आधा घंटा लगा लो, 1 घंटा मरीज़ के ऊपर लगा लो, लेकिन जब आपको पता लग जाए ना कि कौन सा बीमारी, इसको कौन सा तकलीफ है, इंशाल्लाह तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। यह हमारा हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो बरारास में अपने उस्ताद से उसने हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी से सीखा है। ये वही तरीके और यकीनी तरीका है हमारा, मामूल मतलब है हमारा, कभी भी हमको इसमें ख़ता नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी बात ये की और आखिर में भी यही बात करूँ कि
کہ آج کل کچھ لوگ نئے مجتہد آئے طب میں نئے نئے طریقے بتا رہے ہیں، جب ان کا طریقہ قانون کے مطابق صحیح نہیں اترتا تو اپنی بات کو غلط کہنے کے بجائے وہ حکیم صاحب کو کہتے کہ نہیں اس نے کام نہیں کیا، وہ ادھر کارواں چاہتے تھے رہ گئے اور اس کو سمجھ نہیں آیا، تو پھر وہی ہوتا ہے طریقہ۔ اگر ہم نے صحیح قانون مفرد اعضاء کا سیکھا ہے اور صحیح طریقہ سے سیکھا ہے اور حکیم دوست محمد کے صحیح طریقے سے سیکھا ہے تو آپ کو کبھی بھی غلطی نہیں لگ سکتی۔ کمی اس کا ہوتا ہے، خود اس کا ہوتا ہے، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا ہے، طریقے سے نہیں سیکھا ہوتا ہے، صحیح استاد ان کو ملا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب وہ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا ایک طریقہ نفس دیکھنے کا۔ تو پشتوں میں تو میں نے بہت بنایا، بہت سے دوست ہمارے اردو والے اصرار کر رہے تھے کہ آپ کے لیے کچھ بناؤ اس کے لیے، تو میں نے یہ نفس طریقہ اور مزاج معلوم کرنے کا ایک بہترین اور زبردست اور بغیر خطا کا ایک طریقہ بنایا اور زبردست ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تقریباً 18-20 طریقے مزاج معلوم کرنے کے میرے اور بھی انشاءاللہ، اس کو بھی ترکیب دے رہا ہوں یقینی تشخیص کے نام سے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی پہ گروپ میں ڈالوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔